السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک اور حلقہ آج کی رات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس تراویح کے اندر یہ اس رات کی تراویح میں سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں پڑھی گئی، پھر اس کے بعد سورہ انعام کی آیتیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو مسائل میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سب کے سب سورہ مائدہ کی، کیونکہ 8 رکعات میں 5 رکعتیں تو سورہ مائدہ کی ہو گئی تھی، اور بقیہ 3 رکعت آخر میں قاری صاحب نے سورہ انعام سے پڑھ کر ہم کو سنایا تھا۔ تو میں ان آیات کے اندر جو اہم مسائل ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ آج کے اس حلقے سے سورہ مائدہ ختم ہو رہا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہر آیت کے پاس ٹھہریں، کچھ نہ کچھ کہیں، کیونکہ ہر آیت کے اندر بڑے اہم مسائل ہیں، بڑی مفید باتیں ہیں، لیکن وقت تو ہمارا ساتھ دے نہیں سکتا، اس لیے چند باتیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ گزشتہ حلقے کا مسئلہ ہے، جو اہم سے اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر آج کی قرات کی طرف میں آؤں گا۔ دیکھیں، ان میں سے سورہ مائدہ آیت نمبر 30 پر 5، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ وسیلے کا تذکرہ کیا، اور خصوص ہند و پاک کے اندر لفظ وسیلے کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا تذکرہ تو ہے، اس کا معنی کیا ہے یہ سمجھ کر، وسیلے کی حقیقت کو جان کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ انسان بدعتوں کے اندر مبتلا ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ عام طور وسیلے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے واسطہ، یعنی ہم وسیلہ پکڑ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ کیا مطلب؟ بدعتیوں کے یہاں یہ بات بہت مشہور ہے، اور ان کے علماء سو یہ سمجھاتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس آپ کو جانا ہے، اس سے کچھ کام کروانا ہے، تو درمیان میں کچھ چمچے ہوتے ہیں، درمیان میں کچھ واسطے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کر وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اسی مثال کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ انبیاء، کچھ اولیاء اور کچھ بڑے لوگوں بزرگوں کا سہارا لینا ہے، ان کا واسطہ لینا ہے، ان کا وسیلہ پکڑنا ہے۔ کھلے الفاظ میں ان کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑنا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ تک ہم پہنچتے ہیں۔ تو یہ بدعتی وسیلہ ہے، یہ جو معنی لے رہے ہیں واسطے کے معنی میں، یہ بالکل غلط ہے۔ اب آئیے وسیلے کے معنی کیا ہیں، اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے قرآن مجید کی آیت کے روشنی میں۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو پکڑو۔ تو یہاں پر وسیلے سے مراد یعنی وہ تمام عبادات جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے، ان تمام عبادات کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے تقرب کو وسیلہ کہا جاتا ہے شرعی طور پر ہے، یعنی اس کے یہ معنی۔ اور اس کے علاوہ اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو وسیلے کے ایک اور معنی بھی جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ وسیلے سے مراد جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسیلہ ایک مقام ہے، وسیلہ ایک مقام ہے
جو پروردگار عالم نے اپنے عرش کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقام کو متعین کیا ہے، اور وہ مقام اللہ کے بندوں میں سے، ساری انسانیت میں سے کسی ایک بندے کو ملنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، مجھے کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دے دے، تو اس لیے تم وسیلے کی اللہ تبارک تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ تو اسی لیے ہم اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دے کر اس کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی نے وسیلہ میرے لیے طلب کیا کل میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ چنانچہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ۔ تو بدعتی کہتے ہیں دیکھو یہاں بھی وسیلے کا ذکر ہے، نبی کا وسیلہ پکڑنے کے لیے کہا گیا۔ اس دعا کے مطلب کو بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے وہ پروردگار جو اقامت جس نماز کے لیے کہی گئی ہے اس نماز کے پروردگار، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو بلاوا اذان کے اندر اقامت کے اندر بلایا گیا ہے اس دعوت کے پروردگار، اور جو نماز قائم کی جانے والی ہے اس نماز کے پروردگار، آتی محمد الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وسیلہ مقام عطا کر۔ وہ مقام صرف ایک بندے کے لیے تو نے تیار کر رکھا ہے، وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر۔ یہ دعا ہم ہر اذان کے بعد کرتے ہیں، اور یہ وسیلے کا یہ دوسرا معنی ہے۔ یہ دو معنی ہی ہو سکتے ہیں، تیسرا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کا تقرب اختیار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم مرادیں مانگیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں انت تک کوشش کرو، عبادتیں کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس مسئلے کی وضاحت کے بعد میں پھر آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس سلسلے میں دیکھیے آیت نمبر 72 جو آج پڑھی گئی، آیت نمبر 72 اٹھائیے سورہ مائدہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 70 پر 2 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسائیوں کے کفر کا تذکرہ فرمایا۔ عیسائی جو پوری کرسچینٹی جس کفر کے اندر پڑی ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں صرف 2 مذاہب کی بات کہی گئی ہے، ورنہ تو ایسے تو بہت سے مذاہب ہیں کرسچینٹی کے اندر۔ یہ ایک مذہب ان میں یہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی بعض لوگوں نے نصارہ میں یا عیسائیوں میں بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہی مسیح ہے، مسیحی اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یعنی یہاں پر یعنی کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ مانتے ہیں اور انہی کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ گروہ ان کے اندر یہ بھی ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں کے ایک ہیں، 3 الہ ہیں، ایک یعنی اب یعنی باپ، دوسرا ابن بیٹا، تیسرا روح القدس پوتر آتما جس کو تیلگو میں وہ لوگ کہا کرتے ہیں، اس سے بعد لوگ جبرائیل مراد لیتے ہیں۔ تو یہ 3 الہ ہیں ان کے پاس، اور تینوں میں کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، تو اس طرح کہنے والے بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے کئی مذاہب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ کے اندر جو اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس کے اندر کئی مذاہب میں یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے ان کے عقیدے کو جاننے کے لیے ایک تجربہ ہم نے کیا، پاسٹروں کو ہم نے دعوت دی، تقریباً 120 پاسٹر ایک مسجد میں جمع ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ تم یہ ایک عقیدے پر اتفاق کر کے بتاؤ کہ اس بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا اعتقاد رکھتے ہو۔ تو آپس میں سب کے سب آپس میں جھگڑنے لگے، سب کے ہاتھ میں بائبل ہے، ہر ایک اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تینوں میں کے ایک ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہی الہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ الہ کے بیٹا ہیں۔ آپس میں جھگڑتے رہے۔ اس کے بعد اخیر میں ہمارے ایک داعی کو ہم نے بھیجا
اور کہا کہ تیلگو میں ان کو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عقیدہ پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ سمجھائی. چنانچہ یہی آیت ان کے سامنے پیش کی گئی. دیکھیے آیت نمبر 70 پر 5 فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح عقیدے کو ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح علیہ السلام کچھ نہیں سوائے ایک رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس طرح کے بہت سے رسول دنیا سے گزر گئے ہیں. وامہ صدیقۃ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، سچی عورت تھی اور پکی عورت تھی اور وہ پکی مسلمان تھی. کانا یاکلان الطعام، اور وہ دونوں انسان تھے، انسانوں کے مانند وہ لوگ کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیے ہم کس طریقے سے ان کو حقیقت ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ لوگ کہاں بہکے جا رہے ہیں. اس صحیح عقیدے کو پیش کرنے کے بعد ان میں سے اکثریت نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد جو حالات پیش آئے اس کی تفصیلات کے لیے یہاں پر کوئی وقت نہیں ہے، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پوری کرسچینٹی یہ ایک بات پر صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک بات پر متفق نہیں ہو سکی. تو پھر وہ بظاہر بڑے متحد نظر آتے ہیں، لیکن قلوبہم شتیٰ، ان کے دل الگ الگ ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ پورے مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں، وہ ایک ہی الہ ہے. لیکن وہ جس عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں اس بارے میں یہ ایک بات پر وہ آ نہیں سکے، اور یہ بہترین راستہ ہے ان کو توحید کی طرف بلانے کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کا. پھر اس کے بعد آگے بڑھیے آیت نمبر 70 پر 9، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی غلطی کو، خاص کر کے بنی اسرائیل کی غلطی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ لوگ جب یعنی آپس میں جب منکر کرتے تھے، برائی کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. جس برائی کو وہ کرتے تھے کیا ہی برا کام وہ لوگ کر رہے تھے. تو یہاں پر تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عادت تھی، وہ لوگ شروع میں اگر کوئی برائی کہیں ہوتی ہے تو ذرا سا انہیں روک کر دیکھا کرتے تھے. اگر روکنے کے بعد لوگ رک جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ روکنے والے ہوتے تھے وہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ جو برائی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ لوگ بھی برائی کرنے لگتے. تو اس طریقے سے وہ طبقہ جو عوام کا طبقہ تھا اور وہ طبقہ جو دعات کا طبقہ تھا، علماء کا طبقہ تھا، سب کے سب ایک ہو گئے تھے اور سب کے سب برائیاں کرنے لگ گئے تھے. اس حالت کو اللہ تبارک تعالیٰ بتاتے ہوئے امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے کہیں تمہاری حالت بھی ایسی نہ ہو جائے. تو اس لیے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برابر لوگوں کو برائی سے روکتے رہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو، ورنہ ایسے ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا، یا پھر تمہارے اوپر ایسے حکمراں اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا. اس کے بعد ان کے ظلم سے بچنے کے لیے تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی. تو امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عادت کو پیش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا. پھر اس کے بعد آگے بڑھیے آیت نمبر 80 پر 2 میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک حقیقت اللہ تبارک نے یہ بتائی کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے شدید ترین دشمن کون ہیں. شدید ترین دشمن اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 گروہ کو قرار دیا ہے، ایک یہودی ہیں اور دوسرے بت پرست ہیں. تو یہودیوں کی دشمنی تو ہم عالم اسلام پر دیکھ رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ان بت پرستوں کی دشمنی مسلمانوں کے بارے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے اللہ تبارک نے فرمایا ہاں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ عیسائی ہیں. عیسائی آج بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، کل بھی وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ مسلمانوں کے بارے میں وہ نرم ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدْنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ تم مسلمانوں کے قریب تر اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، اس لیے کہ ان کے اندر خصیصین ہیں، یعنی ان کے اندر علماء ہیں اور رہبان ہیں، عبادت گزار ہیں، اور وہ لوگوں کے پاس تکبر کم ہے. جیسے
جیسے یہودیوں کے پاس تکبر اور گھمنڈ ہے، جس طریقے سے بت پرستوں کے پاس تکبر اور گھمنڈ ہے، اس طرح کا تکبر ان کرسچنز کے، ان پادریوں کے پاس کم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو دین اسلام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ نجاشی کے بارے میں بات مشہور ہے تاریخ کے اندر، جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں قرآن پڑھنے لگے تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ وہ ابھی عیسائی تھے۔ اس کے بعد آگے چل کر وہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دیکھیے، اس کے بعد 80 پر 9ویں آیت اٹھائی ہے، اس کے اندر ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر قسمیں لوگ بہت کھایا کرتے ہیں، عرب کے اندر تو بہت رواج ہے، واللہ تاللہ بار بار وہ کہتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی قسمیں کھانے کا بہت غلط رواج ہے۔ یہاں تو یہ غلط رواج یہ بھی ہے کہ قرآن لے کر قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے ہی اللہ کی قسم کہہ دے، دل میں پکا ارادہ نہ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن جان بوجھ کر یعنی پورے طور پر اگر قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو پورا کرے۔ یعنی ایک آدمی نے قسم کھائی اور کہا کہ اللہ کی قسم آج میں یعنی نفل نمازیں 10 رکعت میں ضرور پڑھوں گا۔ اس نے قسم کھائی تو وہ اس قسم کو پورا کرے، اس قسم کو پورا کرے یا اس کا کفارہ دے۔ یا اگر ایک آدمی نے غلط قسم کھائی، غلط قسم کا مطلب آج میں کہے گا کہ آج میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، غلط قسم اس نے کھا لی تو قسم اس نے یعنی طلاق نہیں دی، تو یہ قسم اس نے اگر دل سے کھائی ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ جب تک وہ کفارہ نہیں دے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس مجرم کہلائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک نے اس کی وضاحت قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرمائی ہے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو یعنی دل سے چاہ کر تم یعنی قسمیں کھاتے ہو، فکفارتہ، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 3 قسم کا ہے۔ اس کا یہ کہ یعنی اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپشنز دیے ہیں، یا تو یہ کیجئے یا تو یہ کیجئے یا تو یہ کیجئے۔ پہلا آپشن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیا کہ اطعام 10 مساکین، یعنی جو کہ تم کھانا کھاتے ہو اس میں سے درمیانی قسم کا کھانا 10 آدمیوں کو کھانا دیجیے، 10 مساکین کو کھانا دے دیجئے، آپ کے قسم کا کفارہ ہو گیا۔ اچھا، اگر یہ نہ کر سکو تو او کسوتہم، یا 10 آدمیوں کو، 10 مساکین کو آپ یعنی کپڑا دے دیجئے پہننے کے لیے، 10 ڈریسیں 10 آدمیوں کے اندر تقسیم کر دیجئے۔ یا پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، یعنی کفارہ اس کا یہ ہوگا کہ 3 دن کے روزے رکھ لیجئے، کفارہ ہو جائے گا قسم کا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم یعنی قسم کھاتے ہیں تو دیکھ لیجئے، اگر جائز قسم ہے تو اس کو پورا کیجئے، ناجائز قسم ہے اس کا کفارہ لے کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی ان آیات کے اندر مختلف قسم کی باتیں بتائی ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت کا تشریح کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ مائدہ، اس سورت کو مائدہ کیوں کہا گیا؟ مائدہ اس لیے کہا گیا کہ آیت نمبر 112 اٹھائیے، آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مائدہ کا ذکر کیا ہے۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، یعنی دسترخوان جو بچھایا جاتا ہے اس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے، تو کھانا اور وہ تمام کو ملا کر دسترخوان کہا جاتا ہے، مائدہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو یہ مائدہ کیا مائدہ تھا؟ کون سا مائدہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات طلب کیے گئے، پورے معجزات اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھوں کر بتایا۔ آخر میں حواری نے ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا، وہ یہ کہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتر جائے اور اس دسترخوان سے ہم کھاتے رہیں اور ہمیں طاقت ملتی رہے اور ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہ جائیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 113 کے اندر اٹھا کر 112 کے اندر اٹھا کر دیا اللہ تبارک نے فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا پروردگار اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک مائدہ، ایک دسترخوان اتار دے آسمان سے؟
قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس بات سے ڈرو، ایسی بات ایسے مطالبات نہ کرو۔ لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پروردگار ہمارے اوپر نازل فرما، یعنی آسمان سے ایک دسترخوان اتار۔ چنانچہ فرشتے ایک دسترخوان لے کر اترتے ہی اس کے اندر 7 مچھلیاں بنی بنائی ہوئی مچھلیاں اور 7 روٹیاں ہوتی ہیں، اس سے ان لوگوں نے کھایا۔ تو اس طرح کی جو دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی گئی، اس کا مطلب نہیں کہ جو بھی دعا مانگے گا آسمان سے اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے یہ دسترخوان اتارا۔ یہ کھلے معجزات تھے، اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے اور بہت سے لوگ اس کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا تھا، اگر مائدہ اگر آسمان سے اتر جائے پھر تم لوگوں نے اس پر ایمان نہیں لایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیلات سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کو دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ اور مریم دونوں سے پوچھے گا۔ دیکھیے آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے پوچھے گا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ بات کہی تھی لوگوں سے کہ مجھے میری ماں کو تم معبود بنا لو؟ قال سبحانک ما قلت ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے جس بات کا حق نہیں ہے اس بات کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے یہ بات بالکل نہیں کہی، اگر میں کہا ہوتا تو اے پروردگار تو جانتا، لیکن میں نے نہیں کہی ایسی بات۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، تو نے جو کچھ مجھے حکم دیا تھا اسی کو میں نے لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور اس پر ہے جب تک میں ان لوگوں کے درمیان میں تھا میں برابر ان کو روکتا تھا، میں یعنی دوسروں کی عبادت سے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کا حکم دیتا تھا، لیکن میں یہاں آ جانے کے بعد کیا ہوا، کون کس کو پوجنے لگا اور کس کی عبادت کیا؟ اگر میرے ماں کی اگر انہوں نے عبادت کی ہے، اے پروردگار میں اس سے بالکل بری ہوں۔ پھر اس کے بعد کہیں گے، اے پروردگار اگر ان کو تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور یہ وہ دن ہے جب کہ سچوں کو سچائی کا بدلہ ملے گا، جھوٹوں کو جھوٹوں کا بدلہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کی ان برات کا اعلان کر دیں گے، ان تمام جتنے بھی کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی ماں کو پوچھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ سورہ انعام کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان حقائق کو جاننے اور اس پر پورا ایمان رکھنے اور ساری دنیا والوں کے ان حقائق کو بیان کرنے کی اور انہیں سکھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔